اللہم ابغنی حبیبا هو احب الی من نفسی، اے اللہ مجھے ایسا محبوب عطا کیجیے کہ جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہتھیار عطا فرمایا، ڈھال، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ڈھال حضرت سلمۃ بن الاکوع کے ساتھ نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا، اے سلمہ، وہ ڈھال جو میں نے آپ کو دی تھی وہ کہاں ہے؟ تو حضرت سلمۃ بن الاکوع نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے چچا عامر مل گئے، ان کے ساتھ بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، تو میں نے وہ ان کو دے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، انک کالذی قال الاول اللہم ابغنی حبیبا هو احب الی من نفسی۔ آپ تو اس کی طرح ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسا محبوب عطا کیجیے کہ جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لوگوں کے اندر جو اچھے کام ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی تعریف کی جائے۔ والدین کا جو فرمان بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اس سے آپ یہ کہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کو اجر ضرور ملے گا، اور اگر آپ کی اہلیہ ہے اور انتہائی نرم مزاج ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیں کہ خوش اخلاق ہے اور اس کو ان کے کاموں پر اجر عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کا کوئی امانت دار نوکر ہے، ماتحت ہے، خادم ہے، تو آپ ان کے سامنے یہ اقرار کریں کہ یار آپ کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر کوئی طالب علم ہے، محنت کرتا ہے اپنی پڑھائی میں یا پھر اپنے کام میں کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ لوگ تتلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تتلی بھی کبھی کبھار اپنے پروں کے اوپر موجودہ جو حسن و جمال ہوتا ہے، رنگینی ہوتی ہے، اس کو نہیں دیکھ پاتی۔ تو آپ لوگوں کے اندر خوبصورتی کے مواقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو بتائیں، کیونکہ یہ کام انتہائی نیک دل لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے۔